سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خارجہ نے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے عالمی سطح پر اتحاد اور احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت کرونا وائرس کی عالمی وبا کے تناظر میں طلباء کو تعلیم کی فراہمی کے لیے ویڈیو اسکول کے اجراء کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 2255 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے اور 31 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے چیئرمین نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے ضروری طبی آلات کی کوئی قلت نہیں ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع بڈگام میں آج بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ایک شہری کو شہید کر دیا۔ اور امریکہ کے وزیر خارجہ آج اسرائیل پہنچے ہیں، جہاں وہ اسرائیلی رہنما سے مقبوضہ مغربی کنارے کے انضمام کے منصوبے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ گھبرائیں نہیں، احتیاط کیجیے، کرونا وائرس سے بچاؤ ممکن ہے۔ سردی اور نزلہ زکام کے مریضوں سے دور رہا جائے۔ کھانستے اور چھینکتے وقت منہ اور ناک کو ٹیشو یا رومال سے ڈھانپا جائے۔ ہاتھوں کو بار بار اچھے صابن سے دھویا جائے۔ استعمال کے بعد ٹیشو کو مناسب طریقے سے ضائع کیا جائے تو کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی 111-157-157 اور صحت تحفظ ہیلپ لائن 1166 پر رابطہ کریں۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے عالمی سطح پر اتحاد اور احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا ہے۔ آج شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کی کونسل کے ورچوئل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے تناظر میں معاشرے کے کسی طبقے کے خلاف مذہب یا نسل کی بنیاد پر امتیازی سلوک روا نہیں رکھا جانا چاہیے اور نہ ہی کسی کمیونٹی کو نشانہ بنایا جانا چاہیے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمارے وزراء صحت کے درمیان تواتر سے رابطے ہونے چاہیے تاکہ بہتر تجربات کا تبادلہ کر سکیں اور ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ وائرس کے لیے ویکسین اور اس کے ممکنہ علاج کی غرض سے مشترکہ تحقیق کے لیے سائنسی اور تکنیکی وسائل کو بروئے کار لانے کے لیے نظام وضع کرنا چاہیے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ غربت کے خاتمے کے بارے میں شنگھائی تعاون تنظیم کے مشترکہ ورکنگ گروپ اور سینٹر آف ایکسیلنسی کے قیام کی پاکستان کی تجویز پر غور کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں شنگھائی تعاون تنظیم کے ہسپتال کے اتحاد کو تشکیل دینے پر کام کرنا چاہیے اور اپنے ہسپتالوں اور لیبارٹری کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دینا چاہیے۔ وفاقی وزیر تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر شفقت محمود نے کہا ہے کہ حکومت کرونا وائرس کے وبا کے تناظر میں طلباء کو تعلیم کی فراہمی کے لیے ریڈیو اسکول کے اجراء کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ انہوں نے آج قومی اسمبلی میں کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ حکومت پہلے ہی ٹیلی اسکول کا اجراء کر چکی ہے جو مختلف جماعتوں کے طلباء کو صبح 8 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک تعلیم فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اسکولوں کی بندش اور بورڈ کے امتحانات کی منسوخی کے حوالے سے صوبوں اور دوسرے متعلقہ اداروں کی مشاورت سے تمام فیصلے کیے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت نے وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے لاک ڈاؤن اور تعلیمی اداروں، شادی ہالوں اور ٹرانسپورٹ کی بندش جیسے احتیاطی تدابیر اختیار کیں۔ انہوں نے کہا کہ پسماندہ اور غریب افراد کی مدد کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں جن کے روزگار لاک ڈاؤن کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ متحدہ مجلس عمل کی شاہدہ رحمانی نے پارلیمنٹ پر زور دیا کہ وہ کرونا وائرس کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی وضع کرے۔ انہوں نے عالمی منڈی میں پٹرول کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زرعی شعبے پر زیادہ توجہ دینے پر زور دیا تاکہ ملک میں خوراک کی قلت پر قابو پایا جا سکے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان عباسی نے حکومت پر زور دیا کہ وہ گھروں سے نکلنے سے پہلے ماسک پہننا لازمی قرار دے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کیا جائے اور حکومت اس معاملے پر توجہ مرکوز کرے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے صلاح الدین نے معیشت اور یومیہ اجرت پر کام کرنے والوں کے تحفظ کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کو اسمارٹ لاک ڈاؤن میں تبدیل کرنے کے وفاقی حکومت کے فیصلے کو سراہا۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ ان کی جماعت کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے. انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ عوام کو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا زیادہ سے زیادہ فائدہ دے. گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کورونا وائرس سے 31 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 34,336 ہو گئی ہے. گزشتہ ایک روز میں 2,255 کیسز سامنے آئے، جبکہ 11,848 ٹیسٹ کیے گئے. پنجاب میں اب تک 13,225، سندھ میں 12,610، خیبر پختونخوا میں 5,021، بلوچستان میں 2,151، اسلام آباد میں 759، گلگت بلتستان میں 475 اور آزاد کشمیر میں 88 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. کورونا وائرس سے اب تک 737 افراد جاں بحق، جبکہ 8,800 سے 112 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں. دنیا کے 212 ملکوں اور علاقوں میں کورونا وائرس کی وبا سے 2,92,899 اموات ہوئی ہیں. اب تک 43,42,884 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. 16,02,713 افراد اب تک وائرس سے صحت یاب ہو چکے ہیں. زیادہ تر ملکوں میں صرف انتہائی سنجیدہ مریضوں کی تشخیص کی جا رہی ہے. امریکہ میں سب سے زیادہ 83,425 اموات ہوئی ہیں اور 14,08,636 مریض سامنے آئے ہیں. برطانیہ میں اس وائرس سے 32,692 اموات اور 2,26,463 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. ہاؤسنگ اور تعمیرات کے وزیر طارق بشیر چیمہ نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی. منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے ملک میں کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے SOPs پر عمل درآمد کرنے پر زور دیا ہے. آج اسلام آباد میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریٹنگ سینٹر میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبوں کو SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی صحت کو محفوظ رکھا جا سکے. وفاقی وزیر نے لاک ڈاؤن میں لوگوں کی سہولت کے لیے نرمی کی گئی، تاہم وبا کے پھیلاؤ کا انہوں نے کہا کہ خطرہ موجود ہے. کورونا عطیات جمع کرنے کی مہم میں وزیر اعظم کی فوکل پرسن خورشید عالم نے کہا کہ کورونا وائرس کی عالمی وبا کے تناظر میں لاک ڈاؤن کے باعث روزگار سے محروم ہونے والے افراد کی مدد کے لیے وزیر اعظم ریلیف فنڈ میں اب تک 3.5 ارب روپے سے زائد کے عطیات جمع کیے گئے ہیں. آج ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے ایک پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام شعبہ زندگی کے افراد، سرکاری محکمے، نجی تنظیمیں اور مقیس حضرات ریلیف فنڈ میں عطیات جمع کرا رہے ہیں. فوکل پرسن نے کہا کہ وزیر اعظم جلد مستحق افراد میں رقوم کی تقسیم کا اعلان کریں گے. اگلے 2-3 دن میں اس کا ڈیسیجن ہو جائے گا انشاءاللہ، اور وزیر اعظم اس کو اناؤنس کر دیں گے اور اس کا ساتھ کے ساتھ استعمال ہوگا. اور اس میں ایک چیز اور ہمارے کو جو ہدایت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک روپیہ استعمال ہوگا، عوام کو اس کا استعمال ہوگا اس کی ساری تفصیلات عوام کو بتائی جائیں گی کہ یہ جو پیسہ آپ نے جمع کرایا ہے یہ کدھر استعمال ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اس کا فورنزک آڈٹ بھی ہوگا. انہوں نے مزید کہا کہ 6677 پر ایک خالی SMS بھیجنے والے ہر پاکستانی فنڈ میں 20 روپے عطیہ کر سکتا ہے. فوکل موبائل کمپنیاں فون وصول ہونے والے ہر میسج کے لیے 20 روپے کا اضافہ کریں گی، جبکہ حکومت جمع ہونے والی رقم کے 4 گنا کے برابر اس فنڈ میں اپنا حصہ ڈالے گی. خورشید عالم نے کہا کہ متاثرہ افراد کے لیے ایک پورٹل کا اجلاس کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے بارے میں تفصیلات جمع کرا کر مالی مدد کے لیے اپنا اندراج کر سکیں. انہوں نے کہا کہ لوگ نیشنل بینک کے اکاؤنٹ نمبر 4162-786-786 میں فنڈ جمع کرنے کے لیے اپنے عطیات جمع کرا سکتے ہیں. ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے کہا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے ضروری طبی آلات کی کوئی قلت نہیں ہے. آج تیسرے پہر اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے وینٹیلیٹر سمیت ذاتی تحفظ کے تمام آلات پاکستان میں تیار کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مقامی اور غیر ملکی سطح پر طبی آلات کی خریداری میں شفافیت کو یقینی بنایا گیا ہے.
الحمدللہ آج ہم اپنی تمام ضروریات سوائے وینٹیلیٹر کی آلموسٹ ہم یہاں سے پوری کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے پی پی ای میں بشمول N95 ماسک پاکستان میں بن رہے ہیں، اور اتنے ابھی بن رہے ہیں کہ مجھے آنے والے دنوں میں یہ فکر ہونے لگی ہے کہ یہ لوگ جو اتنے اس روزگار کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے اگر میں اتنا سامان خریدوں گا نہیں تو وہ بنا کے باقی اس کا کیا کریں گے، اس کے اوپر ابھی سوچ بجار بھی ہو رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع بڈگام میں آج بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ایک شہری کو شہید کر دیا۔ ادھر بھارتی فوج کی جانب سے مقبوضہ وادی کے مختلف علاقوں میں گھر گھر میں تلاشی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ مسلم کنسلٹنٹ کونسل آف اسلامک آرگنائزیشن کے صدر محمد اعظمی عبدالحامد نے بھارتی حکام کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیٹ پر مکمل پابندی پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو آج اسرائیل پہنچے، جہاں وہ مقبوضہ مغربی کنارے کے حصوں کے انضمام کے منصوبے پر اسرائیلی رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gv.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔